ناول عشق تھا بے پرواہ از قلم DS ناول۔ یہ اس کا چوتھا اور آخری پارٹ ہے اور میری کوشش ہے کہ میں اس کو پورا ہی مکمل کر دوں۔ کہاں گئے تھے آپ؟ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ میں کب سے نیند میں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ٹائم 2 بج رہے ہیں۔ میں نے تو ٹائم پر دھیان ہی نہیں دیا۔ لیکن آپ ابھی تک میرا انتظار کیوں کر رہی تھیں؟ وہ آپ اتنا پریشان لگ رہے تھے اور ابھی بھی کیا ہو گیا ہے؟ کہیں آپ نے شادی مجبوری میں تو نہیں کی؟ عفریش سے چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیسے باتیں کر رہی ہیں؟ میں اپنی خوشی سے ہی شادی کی ہے اور میں کیوں پریشان ہوں گا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ اچھا خوش ہیں تو پھر یہ سگریٹ کیوں پی کر آئے ہیں؟ عفریش اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی لیتے ہوئے بولی۔ وہ میں پیتا ہی رہتا ہوں، کوئی خاص بات نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، سو جائیں، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ اچھا پلیز جلدی آنا، مجھے اکیلے یہاں ڈر لگتا ہے۔ وہ کیا ہے، میں کبھی اکیلے نہیں سوئی نا، پھر میں نہیں جاتا، آپ آرام سے سو جائیں۔ آپ کسی کام سے جا رہے تھے نا تو جلدی سے واپس آ جانا، میری وجہ سے نہ رکے۔ نہیں کوئی کام نہیں تھا، آپ سو جائیں، پھر صبح سے تیاری بھی تو کرنی ہوگی نا، کل شام کو ولیمہ بھی تو ہے۔ جی ٹھیک ہے، عفریش جا کر نیچے بچھے ہوئے بستر پر سونے لگی۔ نہیں آپ وہاں کیوں سونے لگی ہیں؟ آپ اوپر سو جائیں، میں یہاں سو جاتا ہوں۔ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہوئے بھی نیچے سو جائیں، یہاں میں ہی سونا چاہتی ہوں، یہ کمرہ آپ کا بھی ہے، لیکن اگر آپ یہاں نیچے سوئیں گی تو میں نہیں سوتا، میں پوری رات جاگتا رہوں گا، آپ آرام سے اوپر سو جائیں۔ حسن اوکے، دونوں اوپر سو جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حسن مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ عفریش صبح حسن سے پہلے اٹھ گئی، وہ تیار ہو کر ریسٹورنٹ جانا چاہتی تھی۔ اسے باہر جاتا دیکھ کر بابا نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ میں ریسٹورنٹ جا رہی ہوں، شام سے پہلے انشاءاللہ آ جاؤں گی، لیکن گھر میں اتنے مہمان آئے ہوئے ہیں، سب پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ آپ سب سے کوئی بہانہ کر لینا، کیونکہ میں ریسٹورنٹ سے چھٹی تو نہیں کر سکتی۔ عفریش کی بات ختم ہوتے ہی پیچھے سے حسن آ گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا سکتی ہوں، ریسٹورنٹ ہی جا رہی ہوں۔ تم کہیں نہیں جا رہی، اندر کمرے میں جاؤ۔ حسن روب سے عفریش کو اندر بھیجنے لگا۔ ایکسکیوز می، تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح سے آرڈر دینے والے؟ ایک دن میں بھول گئی ہو کیا کہ شوہر ہوں تمہارا؟ ہو تو کیا میں اب اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی؟ عفریش غصے سے بولی۔ کچھ نہیں کر سکتی، تم نے سنا نہیں بابا نے تمہیں منع کر دیا ہے؟ تم ہم دونوں کے معاملات سے دور رہو، بہت دور، اور آج کے بعد مجھ پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی حکم چلانے کی کوشش نہ کرنا۔ تم دونوں لڑ کیوں رہے ہو؟ حسن تم کمرے میں جاؤ، اور عفریش تم اگر ریسٹورنٹ جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ بابا یہ کہتے اندر چلے گئے۔ ہاں صحیح ہے، میں جا رہی ہوں۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، جب تک تم میرے نکاح میں ہو تمہیں میری ہر بات بنا بحث کے ماننی ہوگی۔ حسن عفریش کی بازو زور سے پکڑ کر اسے روکنے لگا۔ اچھا تو یہ بات ہے ابھی کہ ابھی مجھے طلاق دو، مجھے آزاد کرو تاکہ میں جہاں چاہوں جس کے ساتھ چاہوں جا سکوں۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ ابھی کل ہی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ ہاں تو تم بھی تو آج ہی سے روب جھاڑنے لگے ہو۔ عفریش تمہیں جہاں جانا ہے چلی جاؤ، اب نہیں روکوں گا تمہیں۔ اب میں اپنے تمام حقوق جو تم پر ہیں وہ بھی اسی وقت چھوڑتا ہوں، جاؤ میری طرف سے تم آزاد ہو۔ حسن اسے چھوڑتا ہوا بولا۔ تھینک یو، عفریش طنزیہ لہجے میں بولتی ریسٹورنٹ چلی گئی۔ آج عفریش حسن کے کہنے پر بھی نہ رکی تھی، جس پر حسن اس سے ناراض تھا۔ اس کے جاتے ہی حسن ہانیہ کو لے کر اس کے ہوٹل چلا گیا۔ مجھے نہ تمہاری مدد چاہیے، مجھے عفریش کو جیلس کرنا ہے، تم میرے ساتھ رہو گی؟ اوکے، تھینک یو۔ آگے جا کر حسن نے دیکھا کہ عفریش اور بلال ساتھ میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ حسن بنا عفریش کو بتائے ہانیہ کو لے کر گھر آ گیا۔ عفریش حسن کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ آج عفریش بہت خوش گھر آئی تھی، کیونکہ وہ اور بلال بزنس پارٹنر بن گئے تھے، اور جب سے گھر آئی تھی زینب کے علاوہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، سبھی اس سے ناراض تھے۔ وہ بنا کسی کو منانے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی اس سب میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بات وہ حسن سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ وہ فی الحال کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائے گی، لیکن شادی ہوتے ہی سب نے اسے امیدیں لگا لی تھیں۔ میں بہت خوش ہوں، بلال اب سب اچھے سے سنبھال لے گا۔ مجھے کتنا مسئلہ ہوتا تھا نا، ہر چیز میں بھائی کو بلانا پڑتا تھا، لیکن آپ ہی تم نے بابا یا حسن سے پوچھا ہے؟ نہیں، ان سے کیوں پوچھتی، یہ دونوں کون سا میری کوئی مدد کرتے تھے؟ اگر تم کہتی کوئی بھی کام تو یہ کرتے نا،
یار اگر میں ہمیشہ کال کر کے ہی بلانا ہوتا تو پھر بھائی کا آپشن کیوں چھوڑتی؟ ابھی میں تو بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم نا بلال سے ذرا دور ہی رہو، جانتی ہو نا کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا۔ جو بھی کیا تھا وہ ہمیشہ سے میرا اچھا دوست تھا، بس کچھ عرصہ اس کے اور میرے تعلقات ٹھیک نہیں رہے، ویسے تو بہت اچھا انسان ہے۔ تم کہیں پھر سے تو نہیں؟ زینب کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ حسن کمرے میں آیا۔ حسن ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ وہ بنا کسی سے بات کیے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ابھی تم میرے کمرے میں آ جاؤ، تمہیں تیار کر دیتی ہوں۔ اوکے، آ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ابریش نے بھی حسن سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابریش کو کال آئی تو وہ کال میں مصروف ہو گئی۔ حسن بظاہر تو کپڑے سامنے رکھے موبائل پر لگا ہوا تھا، جبکہ اس کا پورا دھیان ابریش پر ہی تھا۔ تم کب تک آؤ گے؟ بس تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ تم تیار ہو گئی؟ نہیں، ابھی ہونے لگی ہوں۔ تم نے ابھی کال کیوں کی؟ خیریت ہے نا؟ ہاں، وہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ انکل کو تم نے بتا دیا ہے کہ ہم دونوں پارٹنر بن گئے ہیں؟ نہیں، وہ ابھی شاید کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے میں نے بھی ابھی نہیں بتایا۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ میں کر لوں گی بات، اور ویسے بھی ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس معاملے سے۔ ہاں، اب آپ آزاد جو ہے۔ ابریش ہنستے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ پورے فنکشن میں ابریش اور حسن نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے کے خلاف شکایات لے کر بیٹھے تھے۔ آج ابریش حسن کا انتظار کیے بغیر سو گئی۔ حسن آج صبح کمرے میں آیا۔ وہ پوری رات باہر گزار کر آیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میری ہانیہ کی شادی تمہارے حسن سے ہو جائے، لیکن تم نے ہی اپنی سوتن کی بیٹی کو میری بیٹی پر فوقیت دی۔ خیر، مجھے تو بالکل مناسب لوگ لگے، ہانیہ کو بہت پیار کر رہے تھے۔ تم بھائی صاحب سے بات کرو کہ ذرا ان کی چھان بین کروائیں تاکہ ہم بات آگے بڑھا سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو ہماری ہانیہ بہت خوش رہے گی۔ ایک ماہ بعد۔ جلدی کرو زینب، بارات آتی ہوگی۔ ابریش ہانیہ کو زینب سے تیار کروا رہی تھی۔ ابریش کو ہانیہ کی نیت پر پہلے ہی شک تھا کہ وہ یہ شادی محض کسی پلاننگ کے تحت کر رہی ہے، لیکن ابریش کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے وہ چپ رہی۔ ہانیہ کی بارات کافی لیٹ ہو گئی تھی، اس سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابریش کا شک یقین میں بدل گیا کہ یہ سب ڈرامہ ہی ہے۔ اس نے اپنے شک کا حسن سے کچھ دن پہلے ہی اظہار کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہانیہ کی شادی شرجیل کے ساتھ ہوگی، لیکن اس وقت حسن نے یقین نہیں کیا تھا اور بات کو ٹال دیا تھا۔ لیکن آج انکل نے پتہ کروایا کہ اس کی بارات نہیں آئے گی، لیکن اب فکر نہ کریں، میں پتہ کرتا ہوں۔ لڑکے کا بلال نصیر صاحب کو حوصلہ دیتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ جو ہی باہر گیا، ابریش نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ یہ لو، یہ ایڈریس ہے لڑکے کے گھر کا، ہم اس کے گھر گئے تھے۔ یہ سب ڈرامہ خود ہانیہ نے کروایا ہے، تم اس لڑکے کو ضرور لانا ورنہ۔ ابریش کی بات ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ حسن آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی ابریش نے بلال کو چھوڑا اور اسے جانے دیا۔ تمہیں میں آ کر دیکھتا ہوں، انتظار کرنا۔ حسن بنا ابریش کو بات کرنے کا موقع دیے غصے سے چلا کر چلا گیا۔ یہ لے انکل آپ کا مجرم، آپ کے سامنے بلال ہانیہ کے ہونے والے شوہر کو گریبان سے پکڑ کر لایا۔ حسن ابھی بھی اسے ڈھونڈ کر تھک کر واپس آیا تھا۔ بتاؤ تم نے کیوں بارات لانے سے انکار کیا؟ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو پھر تم نے رشتہ کیوں کیا تھا؟ نصیر صاحب شرجیل کا گریبان کھینچنے لگے۔ شرجیل پہلے تو کچھ نہ بولا، لیکن حسن کی پستول دیکھ کر وہ فوراً بول پڑا۔ میں نے یہ سب ابریش میڈم کے کہنے پر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تم بارات لانے سے انکار کر دینا تاکہ ہانیہ کی بدنامی ہو جائے۔ انہوں نے اس کام کے مجھے بہت سے پیسے دیے تھے۔ نصیر صاحب کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پچھلے ہی دنوں ابریش نے ان سے 10 لاکھ کی رقم لے چکی تھی۔ کتنے پیسے ملے تھے تمہیں اس سب کے؟ صاحب 10 لاکھ ملے تھے۔ اب نصیر صاحب کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس سب کے دوران ابریش خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حسن بھی کچھ نہ کچھ اس معاملے پر یقین کر گیا تھا۔ اسے بس وہی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ ابریش نے اس سے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ ہانیہ کی بارات نہیں آئے گی، یہ سب ڈرامہ ہے۔ حسن غصے سے آگ بگولا ہوتا ابریش کو کمرے میں لے کر گیا۔ بلال اور زینب سب کو کہتے رہ گئے کہ ابریش ایسی نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اس کی بات پر کسی نے غور نہ کیا۔ ہانیہ اور اس کی ماں سب کے سامنے ڈرامہ کرنے لگے کہ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ ابریش نے میری بیٹی کو بدنام کروا دیا ہے، ہانیہ کی ماں خود کو پیٹتے ہوئے بولی۔
مجھے سب سچ جاننا ہے، تم نے واقعی شرجیل کو رقم دی تھی؟ انکار نہیں کرنا، کیونکہ یہ بات تم پہلے ہی جانتی تھی کہ بارات نہیں آئے گی۔ ابریش حسن کو جواب دیے بغیر بس خاموش بیٹھی سے دیکھتی رہی۔ مجھے جواب دو ابریش، کیا تم اسے دشمنی میں اس حد تک گر سکتی ہو؟ تم جانتی تھی وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس کا مجھ سے بات کرنا بھی تمہیں پسند نہیں تھا، لیکن تم اس سے دشمنی میں اتنا آگے بڑھ جاؤ گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر یہ سب جھوٹ ہے تب بھی تم مجھے بتاؤ کہ آخر وہ انجان شخص تمہارا نام کیوں لے رہا ہے؟ ابریش کچھ نہ بولی۔ وہ کسی کو بھی صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ جہاں سچا پیار ہوتا ہے وہاں یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کچھ نہیں بولے گی، اس نے ہانیہ کو بدنام کرنا تھا، وہ اس نے کر لیا، اب تمہیں ہی ہانیہ سے نکاح کرنا ہوگا، اب تمہیں ہی اسے عزت دینی ہوگی۔ تمہاری بیوی نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا ازالہ تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ ماما غصے سے کمرے میں داخل ہو کر بولی، شوق سے بدلو، مگر اتنا یاد رکھنا ہم بدلے تو کروٹیں بدلتے رہ جاؤ گے۔ ماما اس نے اگر ایسا کچھ کیا بھی ہے تو اس کی سزا اتنی بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک بات ہے ہانیہ سے شادی کی، وہ میں نہیں کر سکتا، میں تو صرف ابریش سے پیار کرتا ہوں۔ حسن یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اگر آج ہانیہ کی شادی نہ ہو سکی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، لیکن اگر حسن نے دوسری شادی کی تو اسے مجھے طلاق دینی ہوگی، میں کسی صورت میں سوتن برداشت نہیں کروں گی۔ ابریش حسن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابریش غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، ہاں تو لے لینا، تم نے کون سا اس کو کوئی سکون دینا ہے، ہر وقت تو اپنی منمانی کرتی رہتی ہو، اب مجھ سے پھر بھی کسی چیز کا بدلہ لے رہی ہیں۔ پہلے تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا، اب نہیں کریں گے، یاد رکھنا اس بات کو۔ کیا بدلہ لوں گی؟ میں نے تو تمہیں قبول کر لیا تھا، تم ہی قبول نہیں کر پائی۔ شادی کے بعد بھی بلال کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے تم نے، میں تم سے پوچھتی ہوں کیا لگتا ہے وہ تمہارا کیوں اس کے ساتھ؟ بس ایک اور لفظ نہیں سنوں گی اپنے خلاف، اپنے کردار پر ایک بات نہیں برداشت کروں گی۔ اور آپ ہوتی کون ہیں مجھ سے ایسا سوال کرنے والی؟ اپنا بھول گئی ہیں؟ کیا یہ کام تو آپ نے کیے تھے؟ ابریش بدتمیزی سے بولی۔ تم کس طرح بات کر رہی ہو ماما سے؟ تمیز کرو ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ حسن غصے سے ابریش کو جھنجھوڑتا ہوا بولا، تم دیکھ نہیں رہے کیسے میرے اور بلال کے بارے میں؟ ہاں تو صحیح کہہ رہی ہیں نا، میں نے خود تمہیں اسے فری ہوتے دیکھا ہے۔ ابریش کے لیے اس کے الفاظ قیامت بن کر ٹوٹ رہے تھے۔ بس بکواس نہیں کرنا، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی کر لو، مجھ پر الزام لگا کر بدنام کر کے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کروں گا، اب تو ضرور کروں گا، تمہارے سامنے کروں گا، اور دیکھتا ہوں تم مجھ سے کیسے طلاق لوگی۔ سنو، میں تمہاری محبت تھی کہ ضد تھی؟ ابریش روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ محبت تھی، تمہاری ضد نے تمہیں میری ضد بنا دیا۔ اگر ایسے تو ایسے ہی صحیح، آج اگر تمہارا دوسرا نکاح ہوا تو پہلی طلاق بھی ہوگی، اب یہ میری بھی ضد ہے۔ ٹوٹ جائے گی تمہاری ضد کی عادت اس دن جب پتہ چلے گا کہ یاد کرنے والا اب یاد بن گیا۔ بابا، میں ہانیہ سے شادی کروں گا تو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایسا ٹھیک نہیں ہے، اس طرح ابریش کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بے قصور ہو، اگر وہ بے قصور ہے تو اس کے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہے؟ وہ اس طرح خاموش کیوں ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن تم ہانیہ سے شادی نہیں کر سکتے، ہم اس کی شادی کسی اور سے بھی تو کر سکتے ہیں، بلکہ میں بلال سے بات کرتا ہوں، وہ اس سے شادی کر لے گا، اس کو بلاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ بلال کے اندر آتے ہی حسن نے نظریں پھیر لی۔ جی انکل، آپ نے بلایا مجھے؟ ہاں بیٹا، ہم اس وقت بہت مجبور ہیں اور اس وقت صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ کیا تم ہانیہ سے شادی کرو گے؟ کیا تم ہماری عزت کا مان رکھو گے؟ آپ لوگ تو خود اپنی عزتوں کا مان نہیں رکھتے، میں کیا آپ کی عزتوں کا مان رکھوں گا؟ آپ کے سامنے کیسے یہ ابریش کو سب کے سامنے گھسیٹتا ہوا اندر لے کر گیا تھا؟ وہ آپ کے گھر کی عزت نہیں تھی؟ کیا اس کی عزت کا مان رکھنا آپ سب کے فرض میں شامل نہیں ہے؟ اس کو تو چھوڑے، آپ کی تو سگی بیٹی ہے نا، کیا آپ اس سے دور رہ کر بھی اس کی محبت کرنا بھول گئے ہیں؟ اپنی بکواس بند کرو، وہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ جو چاہوں گا کروں گا، تم ہوتے کون ہو مجھ پر تنقید کرنے والے؟ حسن غصے سے بلال پر بھڑکا۔ بیٹا تم اس کو چھوڑو اور میری درخواست پر غور کرو، نصیر صاحب دھیمے لہجے میں بلال سے بولے۔ دیکھیں انکل، میں نے زندگی میں بس ایک ہی دفعہ پیار کیا ہے، لیکن اگر میں ابھی تک اسے پا نہیں سکا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ میری ضد نہیں تھی۔
اب میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر تم نے شادی نہ کی تو مجبوراً ہمیں حسن سے اس کا نکاح کرنا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی ہو۔ آپ لوگ اس طرح سے پریشان نہ ہوں، اس کی کہیں اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ تو اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ کسی اور کو نہیں بلکہ میری ابریش کو پسند کرتا ہے۔ حسن غصے سے بلال کو گھورتے ہوئے بولا۔ حسن تم ابھی چپ رہو۔ بابا کے کہنے پر وہ چپ ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ کی امی کمرے میں داخل ہو کر پھر سے ڈرامہ کرنے لگی۔ بس بہت ہو گئی منتیں نصیر صاحب، حسن میرا بیٹا ہے، یہ وہی کرے گا جو میں اسے کہوں گی۔ اٹھو حسن، ابھی اس وقت تمہارا نکاح ہوگا۔ لیکن امی دیکھیں، ابریش جو کہہ رہی تھی۔ بھاڑ میں گئی ابریش، اس نے اس وقت کچھ نہیں سوچا۔ جب وہ یہ سب کر رہی تھی، ماما نے زبردستی حسن کا نکاح کروا دیا۔ حسن کا اب غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ کمرے میں ابریش کو منانے کے لیے آیا۔ اس نے ہانیہ کو مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر ابریش کو ڈھونڈا، لیکن اسے ابریش کہیں نہیں دکھی۔ وہ زینب کے کمرے کی طرف گیا، وہ بھی کمرے میں نہیں تھی، دونوں کا سامان بھی موجود نہیں تھا۔ حسن نے جلدی سے بابا کو چل کر بتایا۔ حسن نے ابریش کو کال کی لیکن اس نے نہ اٹھائی۔ اب کی بار زینب نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ حسن ان کے گھر گیا تو وہاں بھی کسی نے اسے اندر نہیں آنے دیا۔ وہ تھک ہار کر واپس آ گیا۔ صبح حسن جب اٹھا تو اس کے نام پر کوریئر آیا تھا۔ حسن نے جب دیکھا تو اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ ابریش کی طرف سے خلا کا نوٹس تھا۔ حسن کی لاکھ کوششوں کے باوجود ابریش نے اسے معاف نہیں کیا۔ حسن ہانیہ کے ساتھ آج تک ایڈجسٹ نہیں کر پایا تھا۔ ان کی شادی کو 5 ماہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف عدت ختم ہوتے ہی ابریش نے اپنا پورا دھیان ریسٹورنٹ پر رکھا۔ بلال اسے پرپوز کر چکا تھا، لیکن ابریش نے اسے فی الحال کچھ وقت مانگا تھا۔ وہ اس بار جلدی کر کے اپنی زندگی حرام نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی پہلی شادی بس 1 مہینہ ہی چل پائی تھی۔ زینب اور ذکی کی بھی ابھی شادی ہونے والی تھی، کیونکہ زینب اپنا لاسٹ سیمیسٹر بھی کلیئر کر چکی تھی، اور ذکی کی جلدی کرنے پر زینب نے ماما کو منا لیا تھا۔ ابریش جب تک عدت میں تھی تب تک اس کے بابا گھر آ کر اس سے ملتے رہے، لیکن جب ابریش اور زینب چاہتی تھی بابا سے ان کے گھر جا کر مل لیتی تھی۔ حسن کی ماما سے وہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن وہ ان سے بات کرنا چاہتی تھی، خاص کر تب سے جب سے انہیں ہانیہ کی اصلیت کا پتہ چلا تھا۔ وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے معافی بھی مانگنا چاہتی تھی، لیکن وہ ان کو ایک بھی موقع دیے بغیر وہاں سے چلی جاتی تھی۔ ابریش اور حسن کی طلاق کو ابھی 5 ماہ ہی ہوئے تھے، اور پچھلے 3 ماہ سے حسن لندن میں تھا۔ وہ اس سب کو بھول نہیں پایا تھا۔ اس نے وہاں جا کر بھی اپنی ماں اور ہانیہ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ ابریش کو جو ہانیہ پہ شک تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اسے یہ سب حقیقت شرجیل سے ہی پتہ چلی تھی۔ حسن یہ سب جاننے کے فوراً بعد ابریش کے پاس گیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ابریش اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ 5 سال بعد ابریش بلال کے ساتھ بابا سے ملنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی 4 سالہ بیٹی دانیل بھی آئی تھی۔ اسے ایک ہی جگہ بیٹھنے سے سکون نہیں ملتا تھا، اس لیے وہ پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ حسن آج ہی واپس آیا تھا۔ دانیل حسن کے کمرے میں مسکراتی ہوئی داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، اب نہ نظر آنا تو مجھے یہاں۔ ہانیہ بازو سے گھسیٹتی دانیل کو باہر بھیجنے لگی۔ کون ہے یہ اور تم اسے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ حسن دانیل کو اس سے چھڑواتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس کے کھینچنے سے دانیل رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ابریش اسے ڈھونڈتے ہوئے آئی۔ ابریش کی بیٹی ہے، بالکل اپنی ماں کی طرح ضدی۔ سب کچھ چھوڑ دیا تم لوگوں کے لیے، لیکن تم لوگوں کی نفرت نہیں ختم ہو سکی۔ ابریش دانیل کو حسن سے لیتے ہوئے ہانیہ سے کہنے لگی۔ تم بتاؤ کیسے ہو، کب آئے؟ بس ابھی۔ یہ بیٹی تمہاری ہے؟ ہاں، میری اور بلال کی۔ جانتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ تم خوش ہو نا؟ بہت خوش ہوں، اور تم بھی خوش ہو؟ جس نے تمہارے جیسی لائف پارٹنر کھو کر اسے چن لیا وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ حسن کی بات پر ہانیہ سے گھورنے لگی۔ او کم آن حسن، بھول جاؤ سب۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی شروعات کرو، جیسے میں نے بلال کے ساتھ کی، اور میرا بہت اچھا دوست ہے، اور جب مجھے ایک دوست کی ضرورت تھی وہ ہمیشہ مجھے وہاں ملا۔ اسی طرح تم سے یہ پیار کرتی ہے، تم اسے اپنی سب سے اچھی دوست سمجھو اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ ویسے بھی ہمارا ایک رشتہ ختم ہوا تو کیا ہوا، ہم کزن بھی تو ہیں۔ ابریش مسکراتی ہوئی دانیل کو لے کر باہر آ گئی۔
اس کی باتوں پر غور کرتے ہوئے حسن ہانیہ کو اس کی غلطیاں معاف کرتے ہوئے اس کے ساتھ نئی شروعات کرنے لگا۔ ہانیہ دل سے ابریش کی اب عزت کرنے لگی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ابریش یار یہ دیکھو، دانیال نے میرے سارے کپڑے گندے کر دیے۔ بلال کے کپڑے دانیال نے آم کھاتے ہوئے گندے کر دیے تھے اور وہ روتے ہوئے ابریش کو بلا رہا تھا۔ میں نے ماما کا بدلہ لیا ہے، کل یہ آپ سے ناراض تھی نا؟ دانیال ہنستے ہوئے ابریش کے پاس بھاگ کر گئی۔ اوہ دیکھو تو ذرا، اتنے ننھے سے دماغ میں یہ باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ بلال ہنستا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ جاؤ جا کر بابا سے کہو کہ آپ کو صاف کرے۔ ابریش دانیال کو سرگوشی کرتے ہوئے شرارت سے بھیجنے لگی۔ بابا مجھے صاف کرے جلدی۔ اچھا جی، جن کا بدلہ لیا ہے انہی سے کہو کہ آپ کو صاف کریں۔ کوئی بات نہیں، میں جاتی ہوں اور خود ہی پانی گراتی ہوں خود پہ تاکہ ڈوب جاؤں۔ اللہ کتنا بڑا ڈرامہ ہے، چلو صاف کرتا ہوں۔ ویسے آپ اتنے پانی میں کیسے ڈوبو گی؟ زینب دیکھو یہ کتنا رو رہا ہے، مجھ سے نہیں چپ ہو رہا، جلدی سے اس کا فیڈر لاؤ۔ ویسے ذکی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ سب مردوں کو شادی کی کتنی جلدی ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں کی تو اس سے زیادہ جلدی ہوتی ہے، پھر بچوں کو سنبھالتے ہوئے آپ کو بیویاں کیوں یاد آتی ہیں؟ زینب مسکراتے ہوئے ابراہیم کو بہلانے لگی۔ اصل میں ہم مردوں کو اپنی بیویوں سے پیار ہی اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ سب جانتی ہوں، اچھا جائیں کچن سے نوڈلز بنا کر لائیں۔ زینب یار، 2 ماہ کا بچہ نوڈلز کیسے کھائے گا؟ نوڈلز میں اپنے لیے منگوا رہی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے ابھی تک کھانا نہیں بنایا۔ آپ جائیں نا، پہلے مجھے نوڈلز بنا کر دیں اور پھر اپنے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے بنا لینا۔ کیوں، آج آپ نے ہاتھوں پر مہندی لگا لی ہے، آپ کو کوئی کام نہیں کریں گی؟ ذکی زینب کو چھیڑنے لگا۔ میرے آنے سے پہلے بھی تو آپ ہی کرتے تھے نا، پھر اب کیوں مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو کام کرتے ہوئے؟ اوکے، میں آپ کو نوڈلز بنا دیتا ہوں، لیکن آپ کو یاد کروا دوں کہ آج ہم نے جنید و سمیرہ کی شادی پہ جانا ہے، اس لیے جلدی اٹھ کر تیار ہو جائیں۔ اوہ میں تو بالکل بھول گئی تھی، ٹھیک ہے میں تیار ہوتی ہوں، آپ نوڈلز بنا کر ابراہیم کو سنبھال لینا۔ تو کیا میں نے تیار نہیں ہونا؟ معصوم سا بچہ ہے، سنبھالنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کو سلا کر تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ بس تیار ہو جائیں، میں مینج کر لوں گا۔ 1 سال بعد۔ ہانیہ بس کر دو، یہاں آ کر آرام کرو، پورا دن کام میں لگی رہتی ہو، تمہاری طبیعت اور خراب ہو جائے گی۔ تم یہاں بیٹھو، میں کھانا لاتا ہوں تمہارے لیے۔ حسن میں کھانا لاتی ہوں، اس کے بعد آرام کر لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ نہیں بالکل، تم ادھر ہی بیٹھو۔ اور وہ میرا لاڈلا کہاں ہے؟ ارتضیٰ کو ابھی حالہ کو دے کر آئی ہوں، پتہ ہے بہت تنگ کرتا ہے آج کل، 1 منٹ حالہ سے الگ نہیں ہوتا۔ اب وہ کیسے اس کو سنبھال سکتی ہیں، ان کی تو خود طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تم رکو، میں اسے لے کر آتا ہوں، پھر تمہارے لیے کھانا پلاتا ہوں۔ پورا دن اتنا یاد آتا ہے، گھر آؤ تو صاحبزادے لفٹ ہی نہیں کراتے، آج اس لڑکے کی خیر نہیں۔ حسن ہنستا ہوا اپنے بیٹے کے پاس جانے لگا۔ ختم شد۔